العلی العظیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللهم لعن اول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وتابع له آخر قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا سب دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے آمد سے ہو، جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت مصطفیٰ بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد یعنی کہ ابی الفضل العباس بن کر خانہ کعبہ کی چھت پر علم عباس لہرائیں اور یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ایسے ہی علی علی کے بعد بھی واجب ہے۔ چودہ سو 45 ہجری کا ماہ محرم جو افق عالم پر طلوع ہو چکا ہے، اور ہر محرم کی ابتدا میں ایک موضوع رکھا جاتا ہے جس کے ضمن میں فضائل پڑھے جاتے ہیں، چونکہ ہم محدود ہیں اور ذکر اللہ محدود ہے، تو کوئی ایک ایسا موضوع دیکھ لیا جاتا ہے کہ جس کے ضمن میں سجدہ مودت پیش کرنے میں آسانی ہو، چونکہ لفظوں کی بھی قلت ہے، اور وہ عنوان جسے ہم عنوان کہتے ہیں اصل میں وہ الفاظ کا ایک مجموعہ ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ اس سال کس مجموعے نے سجدہ پہلے کرنا، تو وہ جو الفاظ کا مجموعہ جو میں 7 دن فضائل کے ضمن میں تلاوت کروں گا، اور یقین فضائل ہی مصائب ہے اور مصائب کی فضائل، وہ عنوان ہوگا اسرار حدیث قصہ، حدیث قصہ کے اسرار۔ لیکن ایک پاک نجف منزل کا ادنیٰ سا نوکر ہونے کی حیثیت سے میری گزارش ہے کہ یہ اسرار ہی پہنچیں گے، کوئی 7 یا 8 محرم کو یہ نہ کہے کہ کوئی اسرار کھلا نہیں، چونکہ جو کھل جائے وہ اسرار نہیں ہوتا، تو یہ اسرار جو آئیں گے عطا ہوں گے وہ پاک نجف منزل کا صدقہ آپ تک پہنچتے جائیں گے، چونکہ ان کا مزہ ہی اسرار میں، راز کا لطف ہی راز ہونے میں، اور یہ میرا جملہ نہیں، میرے مولا صادق شہنشاہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا امرنا سر فی سر وسر مستسر وسر لا یفیدہ
الا بسر وسر علی سر وفوق سر وفی سر ومقنع بالسر. مولا فرما رہے ہمارا امر ایک راز ہے. یہ ایسا راز ہے کہ جس کے اندر بھی راز ہے, جس کے اوپر بھی راز ہے, جس کے آگے بھی راز ہے, جس کے پیچھے بھی راز ہے. لا یفید بھی, اور اس کا فائدہ ہی تب ہے کہ جب یہ راز رہے, کیونکہ یہ راز ایک اور راز سے چھپا ہوا راز ہے. سمجھ آئے یہ تو وہ اسرار نبی سرکار بسم اللہ آپ نے جب منزل کے کیا کہنے, تو اسرار جو ہیں وہ اسرار ہی رہیں گے, لیکن وہ جیسے جیسے پہنچے مالک کے ساتھ کی مرضی کہ وہ جس پر جتنا زیادہ آشکار ہو جائے. میری جرت نہیں, میری بساط نہیں, میری مجال نہیں, جو لفظ ہیں وہ میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں. اسرار حدیث قصہ, اور اس کے لیے جو میں نے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ ہر کسی کو یاد ہے, کیونکہ اسے آیت تطہیر کہتے ہیں. اور اللہ فرما رہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اس کا ارادہ ہے کہ وہ رجس کو ان سے دور رکھے, خالی ارادہ نہیں. انما یرید اللہ, اس کا حتمی ارادہ, اس کا آخری فیصلہ ہے انما یرید اللہ لیذھب, کہ وہ رجس کو اہل بیت سے دور رکھے. لوگوں سے پوچھا جائے نا یہ رجس کیا ہے, تو کہیں گے وہ جی ناپاکی کو رجس کہتے ہیں, علیحدگی کو رجس کہتے ہیں, ان چیزوں کو رجس کہتے ہیں. نہیں, آیت بتا رہی ہے ہر وہ شے ہو, بندہ ہو, بشر ہو, جانور ہو, جو رجس ہے وہ ان سے دور, جو ان سے دور ہے وہی رجس ہے. وہ چاہے جس بھی شکل میں ہو, جو ان سے دور ہے وہ رجس ہے. اور اس نے کہا یطہرکم تطہیرا, اور ایسے پاک رکھے جیسے تطہیر کرنے کا حق ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ان کا حق ادا کروں. اگر آپ لفظوں کو محسوس نہیں کریں گے تو پھر موضوع آگے چلانا ذرا مشکل ہوگا اور جملے دہرانے پڑیں گے. وہ کہتا ہے کہ میں ان کا حق ادا کروں, یطہرکم تطہیرا, اور انہیں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. اب آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ایک کلام نازل کرنے والا ہے جس کا یہ کلام ہے, اور وہ اپنے کچھ ظاہر, اپنے کچھ چہرے دنیا کو دکھا چکا ہے, اور پھر وہ جو ظاہراً جنہیں وہ اپنا ظاہر کہہ رہا ہے, جنہیں وہ اپنے چہرے کہہ رہا ہے, پھر انہی کے لیے کہہ رہا ہے میں ان کو ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. تو ہے جو اس کا ظاہر, تو اس کا دل ہے اتنے پاکیزہ نظر آئے جتنا میں ہوں. اور یہاں اچھا اب بات آ گئی ہے تو میں ایک جملہ اور پڑھ دوں شان نزول آیت کو پڑھنے سے پہلے, کہ یہاں پاکیزگی سے مراد وہ نہیں جسے ہم اور آپ پاکیزگی کہتے ہیں, جسے ہم اور آپ طہارت کہتے ہیں, غسل کرنا, وضو کرنا, نہانا, ہاتھ دھونا, تیمم کرنا. نہیں, وہ کہتے ہیں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. اور اپنی پاکیزگی کے لیے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو اب آئے تطہیر کو یوں پڑھے تو لطف آئے. وہ کہہ رہے میں انہیں ایسے سبحان رکھوں جیسے میں سبحان. آپ بتائیے بھائی, توجہ کریں. جو لفظ میں تھوڑے سے الجھ گئے ہیں, میں تھوڑی سی بات کو اور کھول دوں. وہ کہتے ہیں اگر مجھے کہا جائے سبحان اللہ تو یہ بھی ایسے نظر آئیں, ان کو دیکھ کر کہا جائے سبحان اللہ. اگر مجھے کہا جائے الحمدللہ, ان پر بھی نظر پڑے تو مخلوق کہے الحمدللہ. مجھے کہا جاتا ہے اللہ اکبر. ہاتھ اٹھانا ہے, رات مانگ لینا,
دے، ان پر بھی نظر پڑے تو کہیں اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں گے یہ کوئی خطابت کی نہیں رنگ ریزی ہے، یہ کوئی عقیدے کا فکر ہے جو یہاں سے نیا پیدا ہو گیا؟ نہیں، زیارت جامعہ کبیرہ کے آداب پڑھ لیجئے گا۔ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنے سے پہلے حکم معصوم ہے کہ سب سے پہلے جب حرم معصوم میں داخل ہو تو 30 دفعہ حرم کو دیکھ کے کہو اللہ اکبر، پھر آگے چلو تو 30 دفعہ کہو اللہ اکبر، اور جب زری سامنے آ جائے تو 40 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر، تب زیارت کی اجازت ہے۔ آپ سب سلامت ہیں؟ تو وہ ایسے سبحان رکھے جیسے وہ خود سبحان ہے۔ اگر وہ رحمان ہے تو یہ رحمان نظر آئے، وہ رحیم ہے تو یہ رحیم نظر آئے، وہ قدوس ہے تو یہ قدوس نظر آئے، وہ جبار ہے تو یہ عباس نظر آئے۔ یہی تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو کس کی آپ کی جس کی شکر گزار مل کے بولو سارے ہائے میری۔ تو آیہ تطہیر آج میں نے سرنامہ کلام اس لیے تلاوت کیا چونکہ آیہ تطہیر اور حدیث قصہ کا آپس میں وہی تعلق ہے جو عزادار اور عزاداری کا۔ اگر جملہ محسوس کریں تو آپ کے روحانیت کے لیے کافی ہو جائے، کیونکہ جیسے عزاداری کے لیے عزادار ہے اور عزاداری کی وجہ سے عزادار ہے، ایسے ہی اس قصہ کی وجہ سے آیہ تطہیر۔ دو شان نزول ملتے ہیں آیہ تطہیر کے۔ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہو جائے گی لیکن ہمارے پاس وقت بھی بڑا کمال تمہیدی، اور میں بڑے آرام سے ایک ایک جملہ پیش کروں گا تاکہ جب ایک سلسلہ شروع ہو تو پھر تب تک اتنی حدیث قصہ۔ اور ایک میری گزارش ہوگی، جس نے آج تک کسی بھی وجہ سے حدیث قصہ نہیں پڑھی وہ ایک دفعہ میری منت پر ترجمے کے ساتھ کل پوری پڑھ کر آئے، تو پھر ایک لطف الگ ہوگا پڑھنے کا اور آپ کا سننے کا۔ حدیث کے ساتھ سے آیہ تطہیر کا تعلق کیا ہے؟ آیہ تطہیر انما یرید اللہ کے شان نزول میں دو ہیں روایات معصومین۔ ایک اور معصوم کی بات میں فرق تو ہوتا نہیں، جملے دو ہیں لیکن حقیقت میں ہیں ایک ہی۔ مولا فرماتے ہیں آیہ تطہیر نازل ہوئی تو رسول اللہ صحن بیت اللہ میں داخل ہوئے، چادر کے نیچے خود کو ہی جمع کیا، پھر جب پنجتن چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو حضور نے آیہ تطہیر کی تلاوت۔ دوسری روایت تفسیر میں یہ ہے کہ جب پنجتن چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے، یعنی کلنا محمد، یعنی کلنا علی، یعنی کلنا حسن، یعنی کلنا حسین، یعنی کلنا عباس، یعنی کلنا قائم، جب کلنا محمد اکٹھے ہو گئے، پنجتن اکٹھے ہو گئے، یعنی 5 عہد ہو گئے، تو پھر آیہ تطہیر نازل ہوئی اور رسول اللہ نے تلاوت کی۔ کئی جوان سوچ رہے ہیں پہلی مجلس پہلے ہی 15 منٹ دوز ہیوی ہو گئی ہے، لیکن میں کیا کروں، میں نے پہنچانے لفظ خیرات آپ مانگ لیں تاکہ میرے لفظ آسانی سے اتر جائیں۔ 5 جب عہد ہوئے تو آیہ تطہیر آئی تو حضور نے تلاوت کی، لیکن آیہ تطہیر باہر آئی ہو اور تلاوت حدیث قصہ میں ہوئی ہو یا قصہ کے اندر ہی نازل ہوئی ہو، حدیث قصہ کا تعلق آیہ تطہیر سے ہے اور آیہ تطہیر ہی اس چادر کے لیے نازل ہوئی۔ حدیث قصہ کے تعارف کا میں ایک فقرہ پڑھوں گا چونکہ آیہ تطہیر پر روز ساتھ ساتھ متصل گفتگو رہے گی۔ تو مرکز جو حدیث قصہ کا ہے، مرکز جسے مرکزی دائرہ کہتے ہیں، وہ انما یرید اللہ۔ اگر آیہ تطہیر کا لفظ بار بار آپ کے ذہن میں نہ بھی فٹ بیٹھے تو انما یرید اللہ بٹھا لیجئے گا، وہ بھی کافی۔ انما یرید اللہ ہے حدیث قصہ کا مرکز، اور حدیث قصہ اللہ اور ان کی باتوں کا نام ہے۔ میرے سے اگر میں فکرہ یوں کہہ دوں کہ حدیث قصہ ان کی اور ان کی باتوں کا نام ہے۔
چونکہ حدیث قصہ سے جو مولوی کو سب سے بڑی تکلیف ہے وہ یہی ہے کہ یہ فضائل کا مجموعہ ہے، فضائل کا مجموعہ ہے، تبھی تو وہ کہتا ہے کہ چھوڑو حدیث قصہ، شب جمعہ دعائے کمائل پڑھا کرو۔ تو ہم نے دعائے کمائل پڑھنے سے کب روکا ہے؟ آپ کہتے ہیں وہ بھی مولا علی نے سکھائی ہے کمائل کو، تو یہ حدیث قصہ ہے، تقابل نہیں کرنا، پڑھنی ہے تو دعائے کمائل پڑھتے رہو، لیکن حدیث قصہ کے مقابلے میں نہیں لانا، چونکہ علی امیر المومنین نے کہا تھا کمائل یہ دعا علی مانگ نہیں رہا، تجھے سکھا رہا ہے، اگر اس سے بات کرنے کا دل چاہے تو یہ جملے دہرا لینا، تو یہ دعائے کمائل بن گئی۔ بندہ اس سے بات کرے تو دعائے کمائل ہے، یہ اس سے بات کرے تو حدیث قصہ۔ بھائی کریم سرداری ہر کسی کا اپنا ظرف ہے کہ وہ کس طرح سے لے، کہ اللہ اور بندے کی بات تو پسند ہے مگر اللہ اور وجہ اللہ کی نہیں، اللہ اور حجاب اللہ کی نہیں، اللہ کی اور نفس اللہ کی نہیں، اللہ کی اور لسان اللہ کی نہیں۔ اور ایک جملہ جو 7 دن گردش کرے گا اور وہ حدیث قصہ کا نچوڑ ہے جو میں پہلے ہی آپ کو دے دوں، ذہن میں سب کے ہے لیکن جب میں ادا کروں گا تو وہ ریفریش ہو جائے گا۔ حدیث قصہ میں رسول اللہ کی فکریں ہوں، رسالت بنا کے امیر کائنات کے جملے ہوں، حسنین کریمین کے جملے ہوں، یا وہ کہے یا ملائکۃ و یا سکان السماوات، جملے جتنے بھی ہیں کہے سارے سیدہ نے۔ واہ 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 واہ، کہے جملے سارے سیدہ نے۔ اور حدیث قصہ کے اسرار تو شروع ہوں، حدیث قصہ کا سب سے جو پہلا راز ہے اور اسی راز کے اندر وہ راز چھپا ہے کہ آج کے بعد ذرا ذہنوں سے حدیث قصہ کے بارے میں ایک بات کلیئر ہو جائے۔ حدیث قصہ کے پہلے راز کا نام ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری، جو راوی ہیں حدیث قصہ۔ اور کئی لوگ حدیث قصہ اس لیے بھی نہیں پڑھتے کہ سیدہ نے جابر سے اتنا طویل کلام کیا۔ کیا جابر کی سماعتیں ایسی ہیں کہ کلام سیدہ سنے؟ بالکل ویسے جابر نے حدیث قصہ سنی جیسے سلمان محمدی نے دعائے نور سنی۔ فکرہ میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ اچھا بندے کہتے ہیں جابر سیدہ کا کلام سن کیسے سکتے ہیں؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں۔ ذہن میں سوال آتا ہے چونکہ مقام سیدہ ہیں، حجاب الہی ہیں، تو جابر ابن عبداللہ الانصاری صحابی رسول وہ سیدہ کا کلام کیسے سنے؟ تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ سیدہ نے مدینے میں بعد مصطفیٰ مسجد نبوی میں خطبہ دیا، تو پورے مدینے نے سیدہ کا کلام سنا کہ نہیں سنا؟ سنا کلام، چونکہ کلام سیدہ کا ہے، آواز سیدہ کی نہیں ہے۔ اب اٹھانا جسے فکر سمجھ آئے بھائی، اگر لذت منزل سے یہ پیغام نہیں جائے گا تو پھر کہیں سے نہیں آئے گا۔ کیا اس لیے کہ کلام سیدہ کا ہے، لہجہ سیدہ کا نہیں؟ جیسے شام میں ملکہ عالمیان کا ہر خطبہ بابا کے لہجے میں ہوتا تھا، مدینے میں سیدہ کا ہر خطبہ محمد مصطفیٰ کے لہجے۔ تو حدیث قصہ جو جناب جابر نے سنی وہ لہجہ محمد نے سنی۔ یہ فضائل کے آنسو ہیں، اس کو مصائب سمجھ کے سن لیں، فضائل سمجھ کے سن لیں، یہ معراج ہے۔ اور اس عبادت کا ایک بڑا لطف ہے کیونکہ جو میں اگلا فکرہ پڑھنے جا رہا ہوں پہلا راز ہے حدیث قصہ کا جابر۔ میں عزت جابر کی 4-5 روایات معصومین آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ جابر کون ہے جو سیدہ کی چوکھٹ کنت کنزن مخفیہ پر لگے ہوئے باب اللہ دروازے کے سامنے سبحان ربی یا لالا کی تسبیح پڑھتے ہوئے
حدیث کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں. اگر یہ کم محرم کو تھک جائیں گے تو پھر بڑا بوجھل ہو جائے گا نظام. توجہ میری طرف رکھے تو فکر آگے بڑھو. کون ہے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری؟ حدیث کے ساتھ کے راوی. میرے اور آپ کے امام صادق شہنشاہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد و آل محمد. کے بعد جماعت پڑھ لیں گے, دل میں پڑھ لیں لیکن اکٹھی پڑھ. مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جابر ابن عبداللہ الانصاری کانا من بقی من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویستجر بالسوق السوداء ویقعد فی مسجد النبوی وَكَانَ يُنَادِجُ یا باکر العلم یا باکر العلم یا باکر العلم. مولا فرماتے ہیں جابر وہ ہیں جو رسول کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ دیر باقی رہے اور وہ ہم اہل بیت کی ولایت سے متمسک تھے. جابر کی وجہ عزت یہ ہے وہ ولایت علی سے متمسک ہیں. مولا فرماتے ہیں ان کے سر پر ایک کالا کپڑا ہوتا تھا. وَيَقْعُدُ فِي مسجد النبوی, وہ مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے اور سارا دن ایک ہی تسبیح کرتے تھے یا باکر العلم یا باکر العلم یا باکر العلم یا باکر العلم. وہ سارا دن یہی تسبیح کرتے تھے اے میرے مولا باکر, اے میرے مولا باکر. نمازی آتے تھے, دیکھتے تھے جابر کالا کپڑا سر پہ اوڑھ کے منہ جھکا کے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا باکر العلم یا باکر العلم یا باکر العلم. چونکہ رسالت پناہ نے کہہ دیا تھا جابر آپ میرے 5ویں وارث کا دور پائیں گے تو محمد کا محمد کو سلام کہہ دینا, محمد کا محمد کو سلام کہہ دینا. عام بندہ نہیں جابر, ایک محمد جس کے ذریعے دوسرے محمد کو سلام بھیج رہا ہے اور یہ سلام آپ کا میرا السلام علیکم والا سلام نہیں. مولا فرماتے سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو رسول فرما رہے ہیں جابر 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 میرا سلام میرے اس بیٹے تک پہنچانا جس کا نام میرے نام پہ ہے. سلام ہے اللہ کا نام, رسول فرما رہے ہیں اس کو پہنچانا جس کا نام میرے نام پہ ہے. یعنی رسول کہہ رہے ہیں جابر میرا نام میرے نام تک پہنچا دینا, میرا نام میرے نام تک پہنچا دینا. جابر وہ ہیں جابر. امام صادق فرماتے ہیں وہ سارا دن مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور کہتے تھے یا باکر العلم یا باکر العلم یا باکر العلم یا باکر العلم. امیر کائنات کا ظاہری دور تھا تو وہ کہتے تھے یا باکر العلم یا باکر العلم یا باکر العلم. مولا حسن کا ظاہری دور تھا تو وہ کہتے تھے یا باکر العلم. مولا حسین کربلا میں تھے تو جابر کہتے تھے یا باکر العلم. مولا سید الساجدین شام سے آ گئے تو وہ کہتے تھے یا باکر العلم. چونکہ باکر جانتے تھے جناب جابر نام جو بھی لے لوں ذات ایک ہے, نام جو بھی زندہ باد ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا, نام جو بھی لے لوں ذات ایک ہے. جناب جابر کہہ رہے تھے یا باکر العلم یا باکر العلم یا باکر العلم. آواز تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے تو بھلے بڑھا دیں, نہیں بڑھ سکتی تو کوئی بات نہیں. کہ یا باکر العلم. اور مدینے کے لوگ کہتے تھے جابر دیوانہ ہو گیا ہے, جابر پاگل ہو گیا ہے. لیکن مجھے فکرہ پڑھ کے بڑا مزہ آیا رجال کشی میں. میں نے کہا مولا واہ تیرے بیٹوں کا نام بندہ لے ایسے دنیا کے یہ پاگل ہو گیا ہے, یہ جناب جابر صرف ایک اسم کی تسبیح نہیں پڑھ رہے, یہ بتا رہے ہیں کہ حجت کے انتظار کا طریقہ کیا ہے. واہ 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 واہ. تو سارا دن نہیں کر
سکتے یا قائم یا قائم یا قائم، رات کو سونے سے پہلے چھت پر جا کے کھلے آسمان کے نیچے ایک دفعہ کہہ دینا اے میرے مولا۔ تو جناب جابر حجت کے انتظار کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اچھا جب انتظار پورا ہوا نا، جن کا انتظار تھا اس اولی الامر کے امر سے، تو جناب جابر نے ایک دن دیکھا کہ سامنے سے ایک ظاہری کمسن شہزادہ چلتا ہوا آ رہا۔ تو جناب جابر 5ویں امام کے دور تک اتنے بزرگ ہو گئے تھے ظاہری بدن سے، لیکن جذبہ تو حبیب والا تھا، جذبہ تو مسلم بن نو سجا والا تھا۔ جو ہی مولا کو دیکھتے تو فوراً سینہ تان کر اٹینشن کھڑے ہو جاتے تھے، مولا کو دیکھ کر کھڑے ہوئے۔ پہلی دفعہ چہرہ دیکھا، چہرہ مولا باقر العلوم، چہرہ دیکھا اور پہلا جملہ مسکرا کے کہا اقبل فاقبل ادبر فادبر، آگے آئیے مولا آگے آئے، پیچھے آئیے مولا پیچھے آئے، خوش ہو کے کہتا ہے اللہ کی قسم محمد بالکل ایسے چل رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم مصطفیٰ بالکل ایسے چلتے تھے، چلنے پہ تعجب نہیں، وہ جن کی جوتی کے نقش پر سجدہ کرنے والوں کے امر سے 18,000 عالمین چلتے ہیں، وہ جابر کے کہنے پہ چلے۔ میں حدیث کے ساتھ سے پہلے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لہجہ محمدیت میں سیدہ کا کلام جس نے چنا وہ سردار کون ہے۔ تو جناب جابر کے کہنے پر مولا آگے بھی گئے، مولا پیچھے بھی آئے۔ سید الساجدین اپنے باب بیت اللہ سے باہر آئے، سجدہ گزاروں کی سجدہ گاہ نے دیکھا، جو باقر علم النبیین کے سامنے رسول کا بزرگ صحابی جابر آنکھیں جھکائے کھڑا ہے، تو غیرت کے شہنشاہ نے ایک دفعہ آ کے کہا بیٹا باقر اپنے چچا جابر کی پیشانی پر بوسہ دو۔ کھانا خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آیا، بیٹا باقر العلوم اپنے چچا جابر کی جبین صحابیت پر بوسہ دو، بوسہ۔ جابر کہتے ہیں جو ہی مولا باقر نے اپنے لب آئے وما ینطق عن الہویٰ چھوڑے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ کہہ کر میری پیشانی پر رکھے، تو پھر سے جابر کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے محمد نے ایسے ہی چوما تھا۔ مل کے سارے حیدری ایسے ہی بوسہ دیا تھا محمد مصطفیٰ نے۔ تو یہ ہے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری، حدیث کے ساتھ راوی۔ ایک فکر اور سامنے آگئے ہے تو میں وہ بھی پڑھ دوں۔ بدر سے صفین تک امیر کائنات کے ساتھ رہے جناب جابر، اور ان کے والد عبداللہ بن عمرو انصاری احد میں رسول اللہ کی سپر بنے ہوئے تھے۔ جب شہادت ہوئی تو وفات تو جابر کے خون میں ہے، تو پہلے دنیا جابر کو سمجھے تو پھر سمجھے گی نا کہ پروردگار وفا کون ہے۔ پہلے جابر کو سمجھے تو پھر جابر کے مولا سمجھا، لیکن وہ سمجھ میں آئیں گے نہیں، چونکہ مولا نے فرمایا ہم وہ ہیں جو سمجھ میں نہیں آ سکتے، جو بھی کہے ہم اس سے آگے ہیں، چونکہ ذہن میں ہم نہیں آ سکتے، عقلوں میں ہم نہیں سما سکتے۔ میرے مولا صادق شہنشاہ فرماتا ہے ان صادق اول محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الولایت للمؤمنین الذین لم یغیروا ولم یبدل بعد نبیہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل سلمان المحمدی و ابی ذر الغفاری و عمار ابن یاسر و مقداد ابن الاسود الکندی و جابر ابن عبداللہ الانصاری و حذیفہ بن الیمان و خزیمہ بن ثابت ذو شہادتین و عبداللہ بن ثابت و سہل بن حنیف واجبتاً
عقیدتاً مولا فرما رہے وہ مومن مرد جن کی مثال میں تمہیں دینے لگا ہوں انہوں نے رسول اللہ کے بعد نہ کچھ بدلا ہے نہ کسی چیز میں تبدیلی کی ہے. ان میں پہلے سلمان ہے, دوسرے ابو ذر ہے, تیسرے عمار ہے, چوتھے مقداد ہے, پانچویں جابر ابن عبداللہ الانصاری ہیں. اور ان کی مودت ہمارے شیعوں پر واجب ہے. ان کی مودت ہمارے شیعوں پر واجب ہے. اور جی کتنی دعا کرتے ہیں نجف منزل میں بیٹھے ہوئے مادمی چونکہ پیغام ولایت تو جانے لگا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کی مودت ہمارے شیعوں پر واجب ہے. اللہ میری التماس ہے تم محشر میں سب سے پہلے ان شیعوں کو بلانا جو نمازوں میں علی کی گواہی نہیں دیتے. تو اللہ کہے گا میں پوچھوں گا کیوں نہیں دیتے گواہی؟ کہیں گے ہمیں مولوی نے کہا تھا علی مستحب ہے. اللہ کہے گا حیا کرو, جب جابری واجب ہے تو علی مستحب ہے. واجب ہے, جب ابو ذر واجب ہے, جب مقداد و عماری واجب ہے, جب کربلا کا پہلا سوار حدیث قصہ کا راوی جناب جابر واجب ہے, تو پھر ان کا مولا مستحب کیسے؟ رسول اللہ بیٹھے سامنے, جناب جابر بیٹھے, جناب جابر کا چہرہ دیکھے گا جابر میں تمہیں سلمان کے بارے میں بتاؤں کہ بسم اللہ اے بسم اللہ. تو رسول اللہ نے کہا ان سلمان باب اللہ فی الارض, جابر سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے. وہ ایسا سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا. اور سلمان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے کیونکہ وہ ہم میں سے ہے. پھر کہا جابر تمہیں ابو ذر کے بارے میں بتاؤں. ابو ذر وہ ہے جس سے زیادہ سچا آسمان نے دیکھا نہیں. وہ ہم میں سے ہے. اس کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہی بات جابر میں تمہیں عمار ابن یاسر کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کے ماں باپ ہمارے لیے سب سے پہلے شہید ہوئے. وہ ہم میں سے ہے, اس کی ناراضگی ہماری ناراضگی, اس کی رضا ہماری رضا. اور جابر تمہیں مقداد کے بارے میں بتاؤں. مقداد ابن الاسود الکندی ہمارا وہ حبدار ہے, وہ شیعہ ہے کہ جس کے دل میں کبھی دائی برابر بھی شک نہیں کوئی ڈال سکتا, چاہے کوئی جتنے مرضی لالچ دے لے. وہ بھی ہم میں سے ہے, اس کی ناراضگی بھی اللہ کی ناراضگی ہے. ہوتا جابر کی جگہ آج کا کوئی ملا منہ پھلا کے کہتا میرا نام نہیں آیا. جابر اٹھے اور مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو وہ چاروں مسجد کے باہر بیٹھے میں انہیں خوشخبری دے ہوں. جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے. وہ چاروں مسجد کے باہر ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں جا کر یہ خوشخبری سناؤں. حضور نے فرمایا بسم اللہ. بسم اللہ نے بسم اللہ کہا, بسم اللہ کا بسم اللہ نوکر بسم اللہ پڑھ کے کھڑا ہوا. جابر ابھی رخ موڑنے لگا تھا, حضور نے بلا کے کہا جابر تم بھی ہم میں سے ہو, تمہارے ناراض ہونے سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے. جابر تم بھی ہم میں سے ہو, تمہارے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. جابر خوش ہو کے کہتے ہیں مدینے والوں مجھے اب سمجھ آیا جو مجھے اچھا نہیں لگتا وہ علی کو بھی اچھا نہیں. جناب جابر راوی حدیث کے ساتھ. اب مقام جابر ذہن میں آئے تو میں پہلا فقرہ تلاوت کروں. ان جابر ابن عبداللہ الانصاری سمعت سیدہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جابر کہتے ہیں میں نے سنا
سیدہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دخل علیہ ابی رسول اللہ فی بعض الایام، ایک دن کافی دنوں کے بعد میرے بابا میرے گھر آئے، فقال السلام علیکہ یا فاطمہ ہو، اور آ کر مجھے کہا سلام ہو اے میری بیٹی۔ میں نے اسم تلاوت نہیں کیا، یہ سیدہ نے کیا ہے، میں صرف جملہ پہنچا سلام ہو میری بیٹی۔ فقلت وعلیک السلام، تو سیدہ فرماتی ہیں پھر میں نے کہا بابا آپ پر بھی سلام۔ اب وہ سلام سمجھ آئے گا جو رسول اللہ نے مولا باقر العلوم پر جناب جابر کے ذریعے بھیجا۔ معصوم فرماتے ہیں سلام ہے اللہ کے ناموں میں سے نام، اللہ کے ناموں میں سے نام، اور ان کا سلام کرنا ہمارا سلام کرنے جیسا نہیں۔ رسول نے کہا سلام ہو اے میری بیٹی، تو بیٹی نے کہا بابا آپ پر بھی سلام ہو۔ جملہ مصطفیٰ کا ہے، بول بنت مصطفیٰ رہی، لیکن ایسا لگ رہا ہے محمد خود بول رہے ہیں۔ سلام، اچھا ویسے تو رسول کا سلام کرنا بھی اللہ کا سلام کرنا ہے۔ اب یہ ایک کتاب کا جملہ ہے تو وہ جس ترتیب سے میں پہنچاؤں گا اسی ترتیب سے، لیکن جو نتیجہ ہے وہ ہمارے عقیدے کی ترتیب کا لکھا وہ بھی کتاب میں ہے، بڑا کمال۔ سلام کیا رسول اللہ نے تو رسول کا سلام وما ینطق عن الہویٰ کے ضمن میں رہیشہ جی سلام ہے اللہ کا، کیونکہ یہ وہی بولتے ہیں جو وہ بولتا ہے، اور قرآن کے مطابق نطق نہیں ہوتا بغیر وحی کے۔ اب وحی بھیجنے والے بھی یہ، وصول کرنے والے بھی یہ، بیان کرنے والے بھی یہ، وحی کی تفسیر کرنے والے بھی یہ، تو سلام کیا رسول اللہ نے۔ لیکن ایک اسم ہے پاک سیدہ محدثہ، اور لغت میں محدثہ وہ مستور ہے کہ وہ جس کا حجاب ہو، اس ذات اور اس حجاب کے درمیان میں اور کوئی حجاب نہ ہو۔ اچھا جو جملہ کتاب میں لکھا ہے میں وہ آسان کر کے پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو ہر پورا سال نہیں آتے ہمارے ساتھ سنگت میں ان تک پہنچے۔ محدثہ اس معظمہ کو کہتے ہیں جس سے اللہ فرشتے کے بغیر بات کرے، اس مذکور کو لوگ میں محدثہ کہتے ہیں۔ تو اب رسول کا سلام اللہ کا سلام ہے، لیکن اللہ نے مادر حسنین پر قرآن میں ایک سلام کیا اور براہ راست کیا۔ رفیع الدین رفیع نے اسرار فاطمیہ میں لکھا، یہ دو سورتوں کی تفسیر ہے، سورہ قدر اور سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ دونوں اسماء سیدہ کے ہیں قرآن میں، اور کتاب کو نام دیا اسرار فاطمیہ، اور اس میں لکھا کہ رسول سلام کرے، علی سلام کرے یا حسنین، وہ ہے سلام الہی، لیکن ایک سلام ہے جو قرآن میں وحی بن کے براہ راست آیا، اور وہ سلام سورہ قدر میں تھا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس لیلۃ القدر پر اللہ نے سلام کیا۔ تو وہ نیچے لکھتے ہیں سلام تو نبیوں پر بھی آئے تھے، سورہ صافات میں اللہ نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہے عالمین میں نوح پر، سلام ہے حضرت ابراہیم پر، سلام ہے موسیٰ پر، سلام ہے ہارون پر، جتنے علی کے وفادار ہیں سب پر اللہ نے قرآن میں سلام کر کے کہا، نوح پر سلام، ابراہیم پر سلام، موسیٰ پر سلام، ہارون پر سلام۔ رفیع الدین رفیع اسرار فاطمیہ میں کہتا ہے لیکن میں حیران ہوں کسی نبی کی جرت ہی نہیں ہوئی جو سلام کا جواب دے۔ اب میں جملہ پہنچانے لگا ہوں، کسی نبی کی مجال ہی نہیں ہوئی جو اس کے آئے ہوئے سلام کا جواب یہاں سے بھیجے، کن لفظوں میں بھیجے، سلامتی کی دعا اسے بھیجے جو سلامتی کا پروردگار ہے۔ تو کہا لیکن میں بڑا حیران ہوا،
مجھے کسی نبی کو اللہ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے جملے نہیں ملے، لیکن جو سلام آیا ہے نا سورہ قدر میں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی نے اللہ کو اس سلام کا جواب بھی دیا ہے اور سامنے محمد کے دیا ہے، اور جن لفظوں میں دیا ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ محدثہ کہتے کسے ہیں۔ جو ہی آیا نا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور رسول نے یہ آیت اپنی زبان وحی سے تلاوت کی، تو سیدہ نے کہا بابا آ گیا ہے اس کا سلام، تو بابا بیٹی کا جواب بھی لے جائیے، ان اللہ هو السلام ومنہ السلام وإلیہ السلام۔ بابا اللہ خود سلام ہے، اس کی طرف سے سلام آیا ہے اور اس پر ہی سلام آیا ہے، اور اس پر وَمِنْهُ السَّلَامُ وَإِلَيْهِ السَّلَامُ۔ بابا وہ خود سلام ہے، اس کی طرف سے سلام آیا ہے اور اسی پر سلام آیا ہے۔ نیچے صاحب کتاب فارسی میں لکھتا ہے، انہوں نے کہا اگر کسی کو یہ جملہ وضیح لگے تو وہ دیکھ لے، اللہ نے کسی غیر اللہ پر سلام نہیں بھیجا، اس نے حجاب اللہ پر سلام بھیجا ہے، جو صبر و حلم خدا است ہے، وہ جو قدرت و مشیت خدا است ہے، اور فکرہ بڑا کمال کا لکھا کہ اور وہ جو جلال خدا ہے، وہ جو جلال خدا ہے۔ پھر کہتا ہے میں نے کہا سیدہ جلال خدا ہے تو پھر جلال خدا کی جھلک کیا ہے؟ کہتا ہے بعد محمد دربار میں خطبہ ارشاد فرما رہی تھی، لہجہ محمدیت میں کبریائی کا جلال محسوس کر کے خطبہ سننے والے نے کہا میں حسین کی ماں کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ سیدہ نے کہا کیسے پناہ مانگو گے؟ کہتا ہے نماز پڑھوں گا، اللہ کی پناہ میں آ جاؤں گا۔ مصطفیٰ کی بیٹی کہتی ہے فی کل صلاۃ اصلیھا، تو میرا وعدہ ہے آج کے بعد ہر نماز میں تم پر لعنت کروں گی، ہر نماز۔ کوئی تو بولے ہے کہ سیدہ کے لیے جس کی زبان ہو ساتھ بھائی، کہا آج کے بعد میں ہر صلاۃ میں ہر نماز میں تم پر لعنت کروں گی۔ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں گا، کہ جب میں نماز میں لعنت کروں گی تو پھر جب تم مصلی میں جائے گا تو نماز تجھ پر لعنت کرے گی۔ یہ اس کا سلام جو حدیث قصہ میں آئے تو محمد کی زبان، جو سورہ قدر میں آئے تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور اس سلام کوئی عام شے نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ نور کی آیت نمبر 61 جا کے پڑھ لیجیے، اللہ فرماتے ہیں جب تم اپنے گھروں میں داخل ہونا انفسہم، اپنے اوپر ہی سلام کر لیا کرو، بتحیۃ عندہ من اللہ، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے بڑا کمال تحفہ جو بڑا پاک ہے، جو بڑا طیب۔ اللہ سلام تو کر لے خود پر، لیکن سلام اتنا ضروری کیوں؟ اللہ نے کہا میں نے تحیت کہا ہے، سلام نہیں۔ سلام کرو تو وہ میری تحیت بن جائے۔ ایک آیت اور پڑھتا ہوں تاکہ مطلب اور واضح ہو جائے۔ محسن بھائی پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء، وَإِذَا حُجِّجْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کا تحفہ دے تو تم اس سے بہتر کر کے لوٹاؤ۔ جب کوئی تمہیں تحیت پیش کرے تو تم اس سے بہتر، بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، بہتر کر کے پڑھ جاؤ۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا صرف السلام علیکم کہو اور جواب میں وعلیکم السلام کہو، کہ اگر یہ بھی کہو تو کہو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ساتھ لگ گیا تو سلام سے جواب بہتر ہو گیا۔ اکثر کسی مولوی کو سلام کرے نا، داڑھی تھوڑی سی جس کی بڑی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
تو سلام یہاں تک بھی پہنچ چکا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجنت الحلال وجہنم الحرام۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ کہنے لگے آپ پر جنت حلال ہو جہنم حرام ہو۔ میں نے کہا ہماری فکر نہ کریں، اپنی کریں، ہم پر جہنم تبھی حرام ہو گئی تھی جب ہم پہلی دفعہ حسین کو روئے۔ تو اللہ کہہ رہے جب تمہیں کوئی تحفہ دے، سلام کا، تحیت کا، یا آسان لفظوں میں کو مل کے کوئی کلمات بولے تو اس کا بہترین جواب دو۔ پہلے تو وہ کلمہ بہتر ہو جو کسی کے سامنے مل کے بولو، پھر اس کا جواب اس سے بھی بہتر ہو۔ تو یا علی مدد سے بہتر تم دکھا دو۔ صرف عقیدے کا فکر نہیں، میرے اور آپ کے 8ویں تاجدار توحید مولا فرماتے ہیں اللہ نے جو اپنے لیے سب سے پہلا اسم معلی پسند کیا وہ العلی العظیم ہے، ورنہ مفاتح الجنان میں 7ویں زیارت امیر کائنات کی نجف ولی اٹھا لینا، اس میں لکھا ہے السلام علی اسم اللہ الرسیم، میرا سلام ہے اس پر جو اللہ کا پسندیدہ نام ہے۔ تو مولوی اللہ کا سب سے پسندیدہ نام لینے میں تکلیف کیسی؟ یا علی مدد سلام کے ساتھ آئے تو آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اللہ کہہ رہے جب کسی سے مل کے تحیت پیش کرو، تحفہ دو تو بہترین دو، اور یا علی مدد سے بہترین کوئی نہیں، چونکہ علی اسم وہ ہے جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا۔ تو اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کو کہیں نہیں یا علی مدد تو اسے جواب اچھا کر کے دینا، کہنا اللہ نے مشکلات، کافی المہمات، دافع البلیات، امیر ممکنات، علی العظیم مولا کی مدد۔ نہیں، اگر کوئی تمہیں کہنا یا علی مدد، کہہ دینا نقطہ بائے بسم اللہ، صراط مستقیم، ذالک الکتاب، نفس رسول، یاسین کا امام مبین، صالح المومنین، سورہ تحریم کا صالح المومنین، وہ جسے قرآن نبی العظیم کہے اس کی بھی مدد، جسے مدبر الامور کہے اس کی بھی مدد۔ کوئی تمہیں کہے یا علی مدد تو کلیجہ چڑھا دینا منکر کا اسی موقع پر جو یا علی مدد کو سن کر منہ بناتا ہے، اس کے سامنے کہنا یا علی انت مثل قل هو اللہ احد کی مدد۔ جتنا اچھا ہو سکتا اپنی عقل کے مطابق، اس اسم کو بچانے ہی تو گئی۔ مالک کسرا کی بیٹیاں پتہ نہیں رونے کے لیے کتنے مصائب چاہیے، لیکن فکرہ تو ایک ہی کافی ہے۔ مدینے میں آقا حسین نے کہا نانی ام سلمہ میں غریب ہوں، بی بی فرماتی ہے بیٹا حسین امیر المومنین کا بیٹا، حسن امیر کا بھائی، غریب کیسے؟ کہا اس لیے غریب نہیں کہ میں حسین ہوں، میں آج سے اس لیے غریب ہوں کہ پہلی دفعہ میری بہنیں گھر سے باہر آ گئی۔ 27 اور 28 رجب کی درمیانی شب پورے مدینے کے رونے کا انداز الگ تھا، لیکن قبر رسول پر پڑے ہوئے چراغ کی لو کے آنسو الگ تھے۔ رسول کے روضے پر مدینے کی ہوائیں نوحہ پڑتی ہوئی ایک طرف سے داخل ہوتی تھی، دوسری طرف سے نکل کے کہتی تھی مدینے کی ہوائیں یا رسول اللہ تیرے حسین کے مدینہ چھوڑنے کے بڑے ارمان ہیں۔ 28 رجب کی صبح رسول کے مرکز انور کے سامنے صحاب نامی امامہ بلا تشبیہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر رسول اللہ کے مرکز کو مخاطب کر کے کریم کربلا فرما رہے تھے اللہ کے رسول میں صرف آپ کی بیٹی کا بیٹا تو نہیں، میں صرف آپ کا نواسہ تو نہیں، میں تیری اس غدیر والی دستار کا وارث ہوں۔ میں آپ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں جس مدینے کی گلیوں میں آپ مجھے کندھوں پہ اٹھا کے چلتے تھے نا،
اس مدینے کو اب حسین کے قابل امت نے رہنے نہیں دیا۔ اور نانا میں بھی تیری رسالت اور بابا کی ولایت کے لیے اس مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نانا یہ وہی مدینہ ہے جہاں جبرائیل میرا درزی بن کے آتا تھا۔ نانا یہ وہی مدینہ ہے جہاں مسجد نبوی کے اندر میرے آنے سے تیری تسبیح میری رضا تک بڑھا دی جاتی تھی۔ نانا اب میں اس مدینے سے جا رہا ہوں جس کا ہاتھ اٹھائے نا ہائے کرنے کے لیے، جو ہی قبر مصطفیٰ سے ودا کیا، آقا حسین اتنی تیزی سے دوڑے لحد سیدہ کی طرف جیسے چھوٹے بچے ماں کو سینے سے لگاتے رو کے کہتے ہیں ماں حسین کا آخری سلام، اماں میں نہیں بھولوں گا تیرا دربار سے خالی آنا، اماں میں نہیں بھولوں گا تیرا پسلیوں پر ہاتھ رکھنا، اماں میں نہیں بھولوں گا تیرے کانوں سے بہتا ہوا لہو، اماں میں نہیں بھولوں گا ان 9 بندوں کی شکلیں جو تجھے مسجد کے ساتھ والی گلی میں مار کے کہتے تھے تیرے بابا محمد سے ہمیں بڑے بدلے لینے تھے، اماں میں وہ منظر نہیں بھولوں گا جب آپ شام کی ملکہ کو کہتی تھی کبھی حسین کو پانی چاہیے ہو تو اپنے ہاتھوں سے یہ رضا کا استقبال ہے، یہ یکم محرم ہے، یہ نجف منزل ہے، یہ رونے کے دن ہے، یہ رونے کی راتیں ہیں۔ محسن بھائی بیٹھے ہیں میرے ساتھ، مولا ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، عزاداروں میں فکرہ کائنات کی قیمت کا پڑھوں تو حق ادا نہ ہو۔ مولا حسین فرماتے اماں مجھے وہ 2 اور 3 جماعت ثانی کی رات نہیں بھولتے، اماں جب آپ مجھے بلا بلا کے دیکھتی تھی اور میں کہتا تھا اماں کیا ہوا آج آپ مجھے کیوں دیکھتی ہیں، تو آپ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی حسین مجھے تیری تصویر دھندلی نظر آ رہی ہے، مجھے بعد مصطفیٰ جس نے مارا تھا اس کے ہاتھ میں بڑی وزنی انگوٹھی تھی، اماں مجھے نہیں بھولے گا بابا علی کو لے کر نانا کے مزار والے حجرے میں گئی تھی، اماں آپ نے زخمی چہرہ نانا کی لحد پہ رکھ کے کہا تھا بابا یہ دیکھ اجر رسال تو فکر مصائب کے پڑھنے عزاداران امام مظلومون قبر سیدہ سے میرے مولا حسین اٹھے، بھیا حسن کی قبر سے 2 پتھر اٹھائے، میرے سرکار بلا تشبیہ میرے مولا حسین نے اپنے صدر اللہ سینے سے شہزادہ امن کی تربت کے پتھر لگا کے کہا بھیا کتنا سخت زہر تھا یہ پتھر آج بھی گرم ہے، بھیا اس زہر کی تاثیر بڑی زیادہ تھی، بھیا میرا وعدہ ہے میں قاسم کو لے کے جا رہا ہوں، قاسم ایسے لڑے گا زمانہ دیکھے کہ حسن اگر جنگ لڑتا تو کیسے لڑتا۔ آپ سے دیکھے بھائی 2 منٹ مصائب پڑھنے ہیں، ذرا سارے مل کے پرسہ پڑھ لینا۔ مولا حسن کی پاک تربت سے اٹھے، مدینہ کے صدر چوک میں جا کے کہتے ہیں میرے نانا کے شہر والوں، جب میرا نانا پہلی دفعہ مدینے آیا تھا تو تمہارے ہاتھوں میں کھجوروں کی ٹہنیاں تھی اور تم کہہ رہے تھے اہلاً و سہلاً مرحبا، میری اماں نے بتایا ہے جب میرا نانا پہلی دفعہ یہاں آیا تھا تو تمہاری چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کے کہہ رہی تھی طلع البدر علینا، مجھے پہچانو میں اسی محمد کا نواسا ہوں جو آج روتا ہوا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ چلے تو چلے ورنہ نانا کی کچہری ہوگی وہاں تم جواب دے ہوگے۔ 4 ودا کر کے ایک دروازے پر میرے مظلوم مولا حسین آئے اور آگے کہتی ہے نانی حسین غریب کا سلام ہو، اندر سے رسول اللہ کی زوجہ جناب ام سلمہ جنہیں بعد ملکۃ العرب حسین نے نانی کہہ کے پکارا تھا، رو کے کہتی ہے حسین حسین میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہے حسین لیکن تو عراق جا رہا ہے، یہ خاک شفا تیرے نانا دے کے گئے تھے، جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں جملہ نہ بھولنا، قائل رسول کہہ کے گئے تھے جس دن یہ سرخ ہوگی نا سمجھ لینا اس دن شمر کی 13 ضربیں چل گئی ہیں، حسین جہاں جائے مگر عراق نہ جا، کہا نانی مجھے کربلا جانا ہے چونکہ وہی عاشقوں کی منزل ہے جہاں قیامت تک میرے عاشق سجدہ ریز ہونے آئیں گے، مجھے ایک بستی بسانی ہے۔ رسول کی زوجہ نے کہا حسین بتانا تیرا محل کیسا ہوگا، وہاں دریا کیسے
کہتے ہیں وہاں درختوں کا سایہ گھنا ہے کہ نہیں، چونکہ حسین تیرا بدن بڑا نازک ہے۔ میں نے تیری ماں سے سنا تھا، وہ علی سے فرما رہی تھی یا علی جب حسین کو میرے جنازے سے ہٹانا تو اس کا کندھا آہستہ پکڑنا، چونکہ حسین بڑا نازک ہے۔ مولا گول کہتے ہیں علی تو 10ویں کے دن دیکھنا جب زرا بن شریف ملعون میرے کندھے پر تلوار چلائے گا، میری ماں رو کے کہے گی نہ مار۔ میری گزارش ہے، ماتمیوں سے میری گزارش ہے، ابھی محرم کا آغاز ہے، بڑے حوصلے سے سننا، پھر محرم کے آخر تک جس کا جتنا دل چاہے پرسا ہو جائے گا۔ عزاداروں کہتے ہیں نانی کیا نانی تجھے اپنی کربلا دکھاؤں؟ بلا تشبیہ ید اللہ ہاتھ آگے بڑھایا کہ نانی دیکھنا، کہتی ہے حسین یہاں محل تو کوئی نہیں، ایک صحرا ہے جس میں سے خون کا دریا ابل رہا ہے، کوئی بوڑھا ہے جس کے چہرے پر خون لگا ہوا ہے اور وہ دونوں بازو اٹھا کے کہہ رہے حد من ناصر ینصرنا، ایک جوان ہے جس کے جگر میں بچی ہے، ایک جری ہے جس کے دونوں بازو کوئی نہیں، حسین یہ مظلوم کون ہے؟ کنانی وہ میرا اکبر ہے، وہ میرا عباس ہے، جو اس طرح سے دے رہا ہے وہ حسین۔ سارے ماتم میں شامل ہو جانا بھائی، تھکنا نہیں، پہلے حسین اچھا حسین خدا حافظ۔ مجھے 5 سال ہو گئے 27 رجب کی روانگی اسی بارگاہ میں پڑھتے ہو، یہ جملہ اسی بارگاہ کی عطا ہے، میں پڑھنے چھٹا فدا کرنے اس انداز سے کبھی تلاوت ہی نہیں کیا، مجھے نہیں پتا میں مقتل کو فکر کیسے پڑھوں۔ حویلی تطہیر کے صحن بیت اللہ میں ایک حجرے کے باہر مولا حسین ہے، بلا تشبیہ اپنی عبا کا دامن پھیلایا، پھر حسین نے ادھر ادھر دیکھ کے کہا آؤ سارے اپنے اپنے مکانوں کی چابیاں حسین کی عبائے توحید کے دامن میں سمیٹ دو۔ بیت اللہ کی چابیاں حسین کی عبا کے دامن میں آئیں، اس محمل میں داخل ہوئے جہاں وہ معظمہ تھی جس کے لیے حسین ایسے اٹھتے تھے جیسے رسول سیدہ کے لیے اٹھتے تھے، وہ ہجر کی ملکہ جسے حسین مدینہ میں اپنے نانا اور اماں کی قبر کا چراغ جلانے کے لیے چھوڑائے تھے۔ عزاداروں پاک جناب صغرا صلوات اللہ علیہ